ناظرین، وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے میں عدم برداشت، تشدد اور جرائم کی رفتار میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر ہم کسی بھی ایک سال کا تنقیدی جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نوجوان نسل کا ایک بہت بڑا حصہ بجائے تعمیری ایکٹیویٹیز کے مختلف طرح کے متشدد رویوں میں مبتلا ہو رہا ہے۔ ضروری نہیں کہ ایسے سارے رویے قانوناً جرم بھی ہوں، لیکن ایسے رویے نہ صرف ان کا مستقبل تاریک کرتے ہیں بلکہ سوسائٹی کا امن بھی بری طرح تباہ کرتے ہیں۔ حکومت وقت، لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور معاشرہ سب ہی ان بڑھتے ہوئے متشدد رویوں سے بہت پریشان ہیں۔ عام طور پر حکومت یا معاشرے کو اس کا ذمہ دار سمجھا جاتا ہے، لیکن حقیقت شاید اس کے برعکس بھی ہو سکتی ہے۔ آئیے ناظرین، آج کی ریسرچ گفتگو میں ہم نوجوانوں میں ایسے رویوں کی بنیادی وجوہات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم ان کو بہتر طریقے سے ایڈریس کر سکیں، جس سے پرامن معاشرے کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔ اس سلسلہ میں ہم نے 2 ریسرچرز کو دعوت دی۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ محمد عمیر اشرف ہیں جو کہ یونیورسٹی اٹارا ملائیشیا میں پی ایچ ڈی اسکالر ہیں۔ انہوں نے بہاؤالدین ذکیہ یونیورسٹی ملتان سے سوسیولوجی میں بی ایس آنرز اور ایم فل کیا ہوا ہے۔ والدین کی پرورش کے طریقہ کار، بچوں اور نوجوانوں کی شخصیت کی تعمیر، متشدد رویے، کلچرل ویلیوز اور ادیان ان کے ایریاز آف انٹرسٹ ہیں۔ آج ہم نے ان کے جس ریسرچ پیپر کو اپنی گفتگو میں شامل کیا ہے اس کا عنوان ہے رول آف سوشو اکنامک اسٹیٹس اینڈ پیرنٹنگ پریکٹسز ان کنسٹرکشن آف وائلنٹ بیہیویئر امنگ یوتھ، اے اسٹڈی فرام ساؤتھ پنجاب، پاکستان۔ ہماری دوسری مہمان جو ہیں وہ ہے ڈاکٹر روبینہ کوثر، جنہوں نے جرمنی سے ڈیولپمنٹ سائیکالوجی میں پی ایچ ڈی اور پھر اسی سبجیکٹ میں پوسٹ ڈاکٹریٹ بھی کر رکھی ہے۔ کلینکل سائیکالوجی، والدین کی پرورش کے طریقہ کار، بچوں کی شخصیت سازی اور ہجرت ان کے ایریاز آف ریسرچ ہیں۔ آج ہم نے ان کے جس ریسرچ پیپر کو اپنی گفتگو کا حصہ بنایا ہے وہ ہے effectiveness of an indigenous training program on change in parenting styles and delinquent tendencies in Pakistan, a randomized control trial۔ آپ کی ریسرچ کے مطابق بچوں میں جرائم کی طرف رجحانات کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ بچوں میں جو جرائم یا رول بریکنگ بیہیویئر، قوانین کو توڑنے کی بات کرتے ہیں، تو وہ جو اس کی ابتدا ہوتی ہے یا بنیاد بنتی ہے لرننگ کی، گھر سے ہوتی ہے، اس کے والدین کی طرف سے۔ آپ نے اپنی ریسرچ میں یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ بچپن سے جو قوانین توڑنے کی عادات ہوتی ہیں بچوں میں، بڑے ہو کر وہی متشدد رویوں کو فروغ دیتے ہیں۔ ہم ایکسپلین کریں گے کس طرح؟ دیکھیں، گھر میں جب پیرنٹس بچوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، 3-4 سال کا بچہ ہے، اس پہ پورے کا پورا اثر اس کی فیملی کا ہوتا ہے۔ تو جب پراپر پیرنٹس اس کی تربیت نہیں کر پاتے تو وہ وہیں سے لرن کر لیتا ہے۔ قوانین کو توڑے گا تو اس کے نتیجے میں اس کو بہت کوئی سخت قسم کے کانسیکوینس فیس نہیں کرنے پڑیں گے۔ جب وہ نوجوان بن کے ابھرتا ہے تو پھر اس میں اسٹرانگلی ایسے رویے جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ تو اس میں ایسا ہے کہ جو فیملی ہے نا، وہ بیسیکلی کہہ لیں کہ پہلا ایجنٹ ہے سوشلائزیشن کا۔ تو جو بچہ ہے وہ اپنی لائف میں چائلڈ ایج سے ٹین ایج کی طرف جاتا ہے تو وہ ایک ڈفرنٹ ایونٹ جو ہے نا وہ ایکسپیرینس کرتا ہے، جس میں فیملی کنفلکچل سچویشن بھی ہے اور اس میں فیملی کے ڈفرنٹ پرابلم ہے، فائنینشیل پرابلم ہے، یا اس طرح کے ایونٹس ہیں جو اس کی مینٹل ہیلتھ گروتھ کے اوپر افیکٹ کرتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے پیپر میں مینشن کیا ہے کہ جو معاشی حالات ہیں یہ ان کے متشدد رویے کو اثر انداز کر سکتے ہیں، تو کیا ان کے جو معاشی حالات ہیں ڈائریکٹلی ان کو اثر انداز کرتے ہیں؟ ہماری تو پاپولیشن جو ہے وہ 50% تو پاورٹی لائن سے نیچے اسٹینڈ کر رہی ہے، اسپیشلی جو ساؤتھ پنجاب ہے وہ بیکورڈ ایریا ہے، بیسیکلی وہاں سے ایگریکلچر سے لوگ زیادہ بلونگ کرتے ہیں، تو وہ سوشو اکنامک اسٹیٹس جو بیسیکلی ہے وہ بچوں کا، پیرنٹس کا، ان کے بچوں کے اوپر کافی افیکٹ کرتا ہے۔ میرا آپ سے اتنا سوال ہے، اگر اور عوامل بھی بچوں کی آئیڈیل تربیت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، ہم اس بات پہ کیوں ایمفیسس کرتے ہیں کہ والدین کی پرورش ہی سب سے اہم؟ جو فیملی ہے وہ بیسک ایجنٹ ہے سوشلائزیشن کا، ایجنسی ہے وہ بیسیکلی پہلا بچے کا اسٹیپ ہی یہی ہے، پھر اس کا اسکول ہے یا اس کے پیئرز ہیں، تو سراؤنڈنگ انوائرمنٹ تو بعد میں جب اس کے اندر ڈی فنکشنلائزیشن ہوتی ہے سوسائٹی، بچہ باہر کی طرف جاتا ہے، پہلی تو چیزیں وہ سیکھتا ہے اپنی فیملی سے۔ آپ نے اپنی ریسرچ میں والدین کی پرورش کے مختلف طریقوں کو پرکھا ہے، برائے مہربانی آپ ہمیں ان میں ڈفرنس بتائیں گی؟ ڈفرینٹ ایکچولی تھیریز ہیں، لیکن جو میری ریسرچ ہے میں نے اس میں بومرٹ کی تھیری استعمال کی ہے۔ اس میں 4 پیرنٹنگ کے طریقے جو ہیں وہ جنرلی دیکھنے میں پاپولیشن میں آتے ہیں۔ اتھارٹیٹیو طریقہ ہے جسے ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں جمہوری طریقہ انداز، وہ جو طریقہ ہے وہ سب سے زیادہ مثبت ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس جو ہیں اپنی محبت کا اظہار بچے کے ساتھ بہت کرتی ہیں، بچے کو پورا موقع دیا جاتا ہے بات کا اور اس کے ایموشنز کا اظہار کرنے کے لیے، اور بچے کی پوری بات سنی جاتی ہے۔ دوسرا طریقہ کار ہے جسے ہم اتھارٹیرین طریقہ
کار کہتے ہیں اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ کنٹرول جسے ہم کہتے ہیں کرنے کا طریقہ دونوں میں مختلف ہے. یعنی جو پہلا طریقہ جسے ہم جمہوری طریقہ کار کہیں گے اس میں کنٹرول تو پیرنٹس کرتے ہیں بچے کو, لیکن کنٹرول کرنے کا طریقہ جو ہے وہ تھرو ڈسکشنز ہوتا ہے. اس میں بچے کے ساتھ پہلے ڈیسائیڈ کر لیا جاتا ہے اور اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ رولز ہیں فیملی کے اور یہ تمہاری لمٹس ہیں, اس کو تم نے نہیں توڑنا. لیکن جو دوسرا طریقہ ہے اس میں پیرنٹس جو ہے وہ سرٹنلی کچھ پابندیاں عائد کر دیتے ہیں یا وہ اپنی ایگریشن لاؤڈلی شو کرتے ہیں. اس میں وہ فزیکل ابیوز کا استعمال کرتے ہیں, مثلا مار کٹائی کا, وربل ابیوز یعنی کہ بری زبان استعمال کی جاتی ہے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ پیرنٹس بچوں کو بالکل کنٹرول کرتے ہی نہیں ہیں, یعنی وہ بچوں کو اوورلی پیمپر کر دیتے ہیں, ان کی ہر خواہش مانی جا رہی ہے, ان کی ہر ضد پہ ہاں کہا جا رہا ہے اور ان کو یہ بتایا ہی نہیں جا رہا کہ آپ نے کون سے رویے جو ہیں وہ سیکھنے ہیں جو آپ کے لیے غلط ہیں اور جو سوسائٹی کے لیے یا فیملی کے لیے ناقابل برداشت ہے یا ان ایکسیپٹیبل ہے. جو فورتھ کیٹیگری ہے اس میں یہ ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کو ان کی حالت پہ چھوڑ دیتے ہیں, یعنی نہ تو وہ بہت زیادہ ان کو توجہ دیتے ہیں اور نہ ہی ان کو بہت زیادہ روک ٹوک کرتے ہیں, بلکہ وہ بالکل ان کو چھوڑ دیتے ہیں. وہ اپنی دنیا میں اتنے مشغول ہوتے ہیں کہ وہ بچوں پہ بالکل توجہ نہیں دیتے اور بچے اپنے اون پہ چیزیں لرن کرتے ہیں, ان کو کوئی گائیڈنس نہیں ملتی. کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین میں سے والد کا اور والدہ کا یہ بیہیویئر ڈفر کر سکتا ہے؟ یہ ہے کہ جو فادر کا بیہیویئر ہے ہماری سوسائٹی میں ٹاسک ڈیوائیڈڈ ہی ہے آلریڈی. تو جو میل ہے وہ ظاہر ہے انسٹرومنٹل رول پلے کرتے ہیں اور فیمیل جو ڈومیسٹک ٹاسک جو ہے وہ پلے کرتی ہے. بیسیکلی مدر کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ زیادہ میٹر کرتا ہے, اس میں مدر ایجوکیشن جو ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ہاں ایک چیز میں بات کرنا چاہوں گا کہ جو فیملی کے اندر کنفلکچوئل سچویشن ہے, پیرنٹس جو ہے بچوں کے سامنے ان کے سامنے یا نوجوانوں کے سامنے لڑنا شروع کر دیتے ہیں, تو اٹس لیڈ ٹو وائلنٹ بہیویئر. یہ ایک سوسائڈ بم سے بھی زیادہ بچے کی سوشلائزیشن کے اوپر افیکٹ کرتا ہے. بیسیکلی آپ کی ریسرچ کے مطابق زیادہ تر جو والدین تھے ان کے پرورش کے طریقہ کار کون سے تھے؟ وہ ایسے بچے تھے جن کو میں نے اسکرین آؤٹ کیا تھا تمام پاپولیشن میں سے, جو اسکولز جہاں میں نے ریسرچ کی تھی اور جن کے پیرنٹس کو ٹریننگ دی گئی تھی. ان کے پیرنٹس جنرلی اتھارٹیرین یا آمرانہ طریقہ یا نیگلیکٹفل جسے ہم کہتے ہیں نظر انداز کرنے والا طریقہ جو ہے وہ زیادہ استعمال کر رہے تھے. آپ کے نزدیک جو متشدد رویے تھے ان نوجوانوں کے, ان میں کچھ ویریشن تھی؟ یہ تو اس میں ڈیٹ میں کافی ویریشن تھی. بہت سارے لوگ جو تھے وہ ڈیلی لائف فرسٹریشن کے اندر انوالو, بہت سارے لوگ جو تھے وہ آپ کہہ لیں کہ ود آؤٹ پیئنگ اس کے اندر انوالو تھے, یا ڈرائیونگ ود آؤٹ لائسنس کے اندر انوالو تھے, یا اسموکنگ یا ڈرگ یوز کی طرف جو نوجوان تھے ان کا رجحان اس طرف زیادہ تھا. کہ کیا یہ رویے لڑکیوں اور لڑکوں میں مختلف تھے؟ اس میں جناب میری اسٹڈی یا میرے ریزلٹس کے مطابق, جو پی ایچ ڈی کے ریزلٹس کے مطابق میل جو ہے وہ زیادہ انوالو ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا کلچر بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے. والدین کیسے اپنے بچوں کو متشدد رویوں سے سر اس میں تو پہلی میں بات کروں گا جو ہمارے جو مین ایشو ہے جس کے اوپر میں نے اپنی پی ایچ ڈی کا ایون کے ٹاپک بھی سلیکٹ کیا. ہمارے پاس پالیسیز نہیں ہیں, ایون کہ ہماری گورنمنٹ یا ہمارے چائلڈ ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے پاس کوئی پالیسیز نہیں ہیں جو مائنر ڈیویشن, میجر کی میں بات نہیں کر رہا, میں کریمنل اوفینس کی بات نہیں کر رہا, میں مائنر اوفینس کی بات کر رہا ہوں. بعد میں وہ جا کے انوالو ہوتا ہے سیریس کائنڈ آف کرائم. تو لہٰذا پالیسیز ہونے چاہیے. جب پالیسیز ہوں گی تو پنشمنٹ کے میتھڈ سامنے آئیں گے, پنشمنٹ کے میتھڈ آئیں گے تو فیئر آف پنشمنٹ ہوگا, تو انوالو نہیں ہوگی اس کے اندر. دوسری بات اس میں کروں گا کہ پاکستان کے اندر کوئی پیرنٹنگ ٹریننگ پروگرام موجود ہی نہیں ہے بیسیکلی. کیا آپ بھی یہ سمجھتی ہیں کہ پاکستان میں والدین کی پرورش کے طریقہ کار کے حوالے سے کوئی ٹریننگ پروگرام موجود نہیں ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہے, کیونکہ ابھی جو میری جس ریسرچ پیپر کا آپ نے حوالہ دیا ہے وہ ایک ٹریننگ پہ ہی بیس کر رہا ہے. تو یہ ایک پہلی ٹریننگ ہے جو کہ اس وقت ہم ٹیسٹ کر چکے ہیں, اگرچہ یہ ابھی تک کلینیشنز تک نہیں پہنچی یا کلینیشنز نے اس کو ٹیسٹ نہیں کیا, لیکن پاکستان کے لیے یہ ایک انڈیجنس ٹریننگ جو ہے وہ بن چکی. آپ تھوڑا سا ڈیفرینشیٹ کریں گی کہ انڈیجنس ٹریننگ پروگرام اور جو باقی ٹریننگ پروگرامز ہوتے ہیں ان میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے؟ جی دیکھیں, ٹریننگ, ہر ایک ٹریننگ پروگرام جو ہے وہ کسی اسپیسیفک کلچر میں بنتا ہے. ہر معاشرے کی کچھ اپنی اقدار اور کچھ اپنی روایات ہوتی ہیں اور پھر ان کے اپنے رویے ہوتے ہیں. تو جو انڈیجنس ٹریننگ پروگرام ہے اس سے یہ مراد ہے کہ اس خاص معاشرے کی اقدارات کو, اس کے کلچر کو, اس کے مذہبی رجحانات کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو ٹریننگ پروگرام بنایا گیا ہے اسے ہم انڈیجنس کہتے ہیں.
آپ نے اپنی ریسرچ میں ایکسپیریمنٹل ریسرچ ڈیزائن یوز کیا ہے، تو اس میں آپ نے لوگوں کو ٹریننگ آفر کی تھی. ٹریننگ میں آپ نے کون کون سے ٹاپک کور کیے تھے؟ بیسیکلی میں نے پیرنٹس کو یہ بتایا تھا کہ بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت سے آپ کیسے پیش آ سکتے ہیں، یعنی کون سے ایسے رویے ہیں جن کو اس بیہیویئر کے اندر ہم شامل کر سکتے ہیں. کنٹرول کیا چیز ہوتی ہے، یعنی ایسا کنٹرول جو کہ بچوں کی شخصیت کے لیے نقصان دہ بھی نہ ہو، اور آپ بچوں کو سکھائیں بھی کہ انہوں نے کیسے غلط رویے اڈاپٹ نہیں کرنے، اور کون سے بیہیویئرز جو ہیں، کون سے رویے ہیں جو ان کی فیملی کے لیے، ان کے معاشرے کے لیے قابل قبول ہیں، اور کون سے ناقابل قبول ہیں. والدین کا جو آپس کا تعلق ہے وہ بچوں پہ کیسے اثر انداز ہوتا ہے، اور کیسے پیرنٹس جو ہیں اپنے آپس کے تعلق کو بچوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، اور اس کے کیا مثبت اور کیا منفی نتائج آ سکتے ہیں. پھر بچے جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں تو وہ آزادی مانگتے ہیں، تو بچوں کی جو آزادی ہے اس کا کیا مفہوم ہے. جنرلی ہم اپنی سوسائٹی میں آزادی کو بہت منفی طور پہ پریزنٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے مثبت پہلو کیا ہیں اور اس کی شخصیت پہ کیا اثر انداز ہو سکتے ہیں. تو یہ سارے جو ٹاپکس ہیں اس ٹریننگ میں یہ کور کیے. آپ نے جو جمہوری لائنز کے اوپر پیرنٹس کی ٹریننگ کی، تو کیا ان کی بچوں کی شخصیات پہ مثبت اثرات نظر آئے؟ جی ہاں بالکل. جیسے کہ پہلے جو بچوں کا بیہیویئر تھا اور پیرنٹس جو پیرنٹنگ استعمال کر رہے تھے اس کو ہم نے ٹیسٹ کیا ڈفرینٹ کوسچنئرز کے ذریعے. جب ٹریننگ کمپلیٹ ہو گئی، پیرنٹس نے جب اس کو بچوں پہ اپنے اوپر امپلیمنٹ کیا، پھر ہم نے دوبارہ جو ہے وہ سملر کوسچنز پوچھے، اور پھر اس کے نتیجے میں ہمیں یہ پتا چلا کہ جب پیرنٹس نے نئے رویے سیکھے اور جمہوری طریقہ جو ہے اپنے گھر میں استعمال کرنا شروع کیا، تو اس کے نتیجے میں بچوں کے رویوں میں مثبت تبدیلی آنی شروع ہو گئی. ہمارے معاشرے میں یہ بڑی کامن پریکٹس ہے کہ بچوں کو ڈانٹ ٹپٹ کر کسی چیز سے روکا جاتا ہے. جی تو آپ کے خیال میں اگر ہمارے معاشرے میں بچوں میں والدین کوئی غلط رویہ دیکھتے ہیں تو جی. کیا انہیں اس کو سختی سے منع کرنا چاہیے؟ دیکھیے یہاں پر سختی سے منع کرنے کا جو مطلب ہے نا وہ بہت ڈفرینٹ ہے. اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے کہ ہم اگر ایک ٹریفک کا قانون توڑتے ہیں تو قانون توڑنے پہ ہمیں جو ہے وہ پولیس والا سڑک پہ تھپڑ نہیں مارے گا بلکہ وہ ایک فائن کرے گا. تو بالکل اسی طرح والدین جو ہیں وہ اگر وہ ابیوزو لینگویج استعمال کرنے کی بجائے اور تشدد کرنے کی بجائے بچوں کے بیہیویئرز کو اس طرح سے کنٹرول کریں کہ ان کو اس کا سبق بھی مل جائے اور ان کی نفسیات پہ اس ابیوز کا اثر بھی نہ ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو اس حوالے سے کون سے ایسے اسٹیپس لینے چاہیے کہ جس سے ہمارے ملک کے اندر لوگوں کو یہ انفارمیشن مل سکے کہ جو پیرنٹ ٹریننگ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے ان کے بچوں کی شخصیت کی تعمیر کے لیے؟ گورنمنٹ کو کوئی پالیسی بنانی چاہیے اسپیشلی پیرنٹ ٹریننگ کے لیے. بہت ضروری ہے پیرنٹنگ ٹریننگ میرے خیال سے. جو میری فائنڈنگز ہیں جو اس کے دیکھیں پہلی تو یہ بات ہے کہ جو میڈیا ہے اس میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے. اسکول ہیں ہمارے، وہاں پر لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے ہم سائیکالوجسٹ ہائر کر سکتے ہیں اور اس طرح کی ٹریننگز دی جا سکتی ہیں اور ڈفرینٹ ورکشاپس اور سیمینارز پیرنٹس کے لیے کنڈکٹ کرائے جا سکتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا اور آپ نے بڑی اچھی ریسرچ کنڈکٹ کی جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے آج کے جو انوائرمنٹ ہے اس کے اندر، کیونکہ ہمارے ملک میں یہ بہت زیادہ بات ہوتی ہے کہ کس طرح جو وائلنٹ بیہیویئرس ہیں ان کو کم کیا جا سکے، جو اگریشن ہماری سوسائٹی میں بڑھ رہا ہے اس پہ قابو پایا جا سکے. تو آپ کی ریسرچ ایک پائنیئر قسم کا ٹول پرووائڈ کرتی ہے کہ جو پیرنٹس ہیں ان کے اوپر کام کیا جائے. آپ کا بہت شکریہ. خیال رکھیں.